محمد نبینا۔ ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت اور شجاعت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں ایک نمونہ ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علم بردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی نسل جوان کو درس اطاعت، وفاداری، جانثاری اور فداکاری دیا ہے۔ شدید پیاس کے عالم میں نہ جانے کس ادا سے علم اٹھایا کہ علم کا نام سنتے ہی بے ساختہ حضرت غازی عباس کا نام گرامی ذہن میں آتا ہے۔ وہ حیدر کرار کے لخت جگر عباس ہیں، غازی، شیر، پیکر اسار، باوفا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور لشکر حسینی کے علم بردار۔ 8 محرم الحرام کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عباس علمدار سے منسوب ہے۔ شاید یہ دنیا کے واحد شہید ہیں جو کہ شہادت کے بعد غازی کے منصب پر بھی فائز ہیں۔ حضرت عباس علمدار کی ولادت 4 شعبان سن 26 ہجری اور شہادت میدان کربلا میں سن 61 ہجری میں ہوئی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی ام البنین کے فرزند ہیں۔ حضرت عباس کو ابو الفضل، باب الحوائج، سقائے سکینہ، ساقی باوفا اور نہایت خوش چہرہ نوجوان ہونے کے ناطے قمر بنی ہاشم کا لقب عطا کیا گیا۔ آپ کربلا میں اپنے بھائی حسین ابن علی کے لشکر کے علم بردار تھے۔ آپ کی شجاعت میں اپنی مثال آپ تھے اور میدان کربلا میں فوج یزید پر آپ کے نام سے لرزہ طاری تھا۔ 7 محرم الحرام سے جب یزیدی فوج نے حسینی لشکر کا پانی بند کر دیا تو جہاں بڑوں نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، وہیں بچے پیاس سے نڈھال تھے۔ جب اہل بیت کے بچے پیاس کی وجہ سے نالہ ازاری کر رہے تھے، تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس کو پانی لانے کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ کیا۔ جب حضرت عباس علمدار پانی لانے کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ ہونے لگے تو اس وقت امام مظلوم کے چہرے پر افسردگی چھا گئی اور آپ نے فرمایا، بھائی تم ہمارے لشکر کے علم بردار ہو اور تم بھی ہم کو چھوڑے جاتے ہو۔ غازی نے ایک طرف گرم ریت پر پائمال لاشوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، مولا میں جس لشکر کا علم بردار تھا وہ تو زمین کربلا کی گرم ریت پر پامال ہو گیا۔ مجھ سے سکینہ اور چھوٹے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ معصوم سکینہ اپنا چھوٹا سا خشک مشکیزہ اٹھا کر لائی اور اپنے چچا جان کے گلے میں ڈال دیا۔ ادھر علم لے کر لشکر حسینی کا علم بردار چلا تو امام نے حکم دے دیا کہ جنگ نہیں کرنی۔ اپنے امام کے حکم نے غازی عباس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، صرف ایک تلوار ساتھ لی اور سوئے فرات روانہ ہوئے۔ ساقی باوفا حضرت عباس علمدار اپنی تلوار کی طاقت سے یزیدی فوجوں میں انتشار پیدا کرتے رہے اور فرات کی جانب بڑھتے رہے۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں تازہ دم لشکر تھا تو دوسری جانب 3 دن کا بھوکا پیاسا جوان عباس۔ لیکن عباس باوفا نے اسد اللہ طاقت کا مظاہرہ کیا اور فوج آپ کے سامنے سے چھٹتی گئی۔ پھر آپ نے فرات پر قبضہ کیا، مشکیزہ بھرا، ایک نظر پانی چلو میں لیا اور دوبارہ پھینک دیا کہ اہل بیت کے بچوں بی بی سکینہ اور علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔ پانی کی مشک بھر کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر حسینی کے خیموں کی جانب رخ کیا، لیکن اسی دوران گھات لگائے ہوئے یزیدی فوج نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ پہلے آپ کا دایاں ہاتھ قلم ہوا، اس کے بعد آپ کا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا گیا تو آپ نے اپنے دانتوں سے مشکیزے کو تھام لیا۔ پھر کسی نے تاک کر ایسا وار کیا کہ مشکیزے سے سارا پانی بھی بہہ نکلا۔ حضرت عباس جب جنگ کرتے کرتے واپس خیموں کی جانب آئے تو آپ کے جسم میں اتنے تیر اور نیزے گڑے تھے کہ آپ کا جسم زخموں سے چور چور تھا، لیکن اس کے باوجود آپ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اپنے امام کے قدموں تک پہنچ گئے اور حضرت عباس نے اپنے بھائی کے ہاتھوں ہی میں شہادت پائی۔ ان کی شہادت کے موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت عباس علمدار نے وفا کی داستان اپنے لہو سے یوں تحریر کی کہ وہ قیامت تک مٹائے نہیں مٹے گی۔ شقی القلب یزیدی فوج نے اہل بیت کے اس قمر بنی ہاشم کی نہ صرف زندگی میں اس کو پامال کیا بلکہ شہادت کے بعد بھی انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت عباس کا سر کاٹ کر نیزہ پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے بعد از شہادت حضرت عباس کو وہ مرتبہ و مقام عطا کیا کہ آج ان کا روزہ مبارک مرجع خلائق ہے۔ دریائے فرات کا پانی جو
उस वक्त उनके रोजे से कुछ फासले पर था, अब उनकी कब्र मुबारक के इर्द गिर्द साल के तमाम दिनों में चक्कर लगाता रहता है। ये हजरत अब्बास की जिंदा करामत नहीं है तो और क्या है। हजरत अब्बास भी उन औलिया इलाही में से एक हैं जो हर सालिक इल्लाह के लिए मशले फिरोजा हैं और हर तिश्नाए हिदायत के लिए हादिये बरहक हैं। वो ना सिर्फ शुजाअत और जंग के मैदान में नमूना हैं, बल्कि ईमान और अताअत हक की मंजिल में, इबादत और शब जिंदादारी के मैदान में और इल्म व मार्फत के मकाम पर भी इंसान कामिल हैं। अल्लाह ताला से हर दम यही दुआ है कि हमें शुहदाए करबला की जिंदगियों से सीखने का मौका मिले। जिस तरह उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलकर अब्दी मंजिल पाई, उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगियां अल्लाह ताला के अहकामात और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक गुजारने की तौफीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.